اس میں میڈیا کی آواز کے بعد ہی ہمارے حکام بالا جو ہے وہ اب حرکت میں آئے. شاہی مہمان کو میک ڈونلڈز اور اس کو تمام وہ سہولیات دی جا رہی ہیں کہ جو کہ عام قیدی کو، عام ملزم کو، اور ایک قتل کے کیس میں جو ملزم ہوتا ہے اس کو یہ سہولیات نہیں دی جاتی. گھر خوشیوں کے شامیانے جہاں پر بجنے تھے وہاں پہ اس فیملی کو 6 افراد کی لاشوں کو اٹھا کے دفنانا پڑا. رشتہ داران تھے، ان کے جو آنسو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. رئیس زادے کی وجہ سے، اس کے شوق کی وجہ سے، اور اس نے اپنی ضد، انا اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان 6 افراد کا جو قتل کیا ہے، ان سے پیسے لے کے پولیس فائل جو ہوتی ہے، جو ضمنیاں ہوتی ہیں، اس کو ایسے ترتیب دی جاتی ہے، ایسے مرتب کیا جاتا ہے کہ اگر وہ قتل کا کیس بھی ہوتا ہے تو اس کو وقوع ایکسیڈنٹل ہی بنایا جاتا ہے. گاڑی کا مالک ہوتا ہے یا کوئی امیر زادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیشہ سے ریپلیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ کشمالہ طارق جو ہیں، ان کے بیٹے سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، جی جی، اسلام آباد اور میں. وہ بھی باقاعدہ طور پہ ہائی لائٹڈ ہوا، لیکن اس کو بھی بعد میں اس کو دبانے کی ان کے کوشش کی گئی، ڈرائیور کو اس میں اور ملزم. بعد میں اس لڑکے کی جگہ، اس کے بیٹے کی جگہ ڈرائیور کو بطور ملزم کے پیش کر دیا گیا تھا. اصل وقوع کو چھپانے کے لیے، اصل حقائق کو چھپانے کے لیے اس میں ایسا مثل کے اندر خرابیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ اصل وقوع کہیں کا کہیں چلا دب کے جاتا رہ ہے اور جاتا ہے. دب کے رہ جاتا ہے. اور اس کا جو پولیس کی طرف سے اس کو شاہی مہمان بنا کے پہلے اس کو بچانے کے لیے اس کا انٹرویو پہلے تو انہوں نے آن ایئر کر دیا، لیکن وہ انٹرویو ان کو گلے پڑ گیا. تھوڑا سا بھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، میرے جو اوسان ہے وہ خطا ہو جائیں گے. آپ اس لڑکے کا، کرمنل مائنڈ لڑکا ہے وہ، اس کا آپ کانفیڈنس دیکھیں کہ اس نے کس کانفیڈنس کے تحت اس کے الفاظ پہ توجہ دیں، اس کے کانفیڈنس پہ توجہ دیں. وہ ایک کرمنل مائنڈ لڑکا ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ 6 افراد قتل کرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پہ کسی قسم کا شکن، ماتھے پہ شکن نہیں تھا ہے کہ اس نے 6 افراد کا قتل کیا ہے. اس کا تو چہرہ اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ کوئی شاید کوئی اپنے ہنی مون ٹرپ کے اوپر وہ تھانے کے اندر بیٹھا ہو. پبلک پلیس پہ یہ جرم کیا اور اس میں اس کی انٹینشن ہے، اور انٹینشن کے تحت ہی اس نے یہ قتل کیا، اور قتل بھی اس نے پبلک پلیس پہ کیا. بالکل درست 780 لگی ہے اس کے سر اندر، اور اور بڑی قتل بھی کرتے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد اس کے لوائق کو چپیڑے بھی مارتے ہیں. یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، اور اس کی میں مکمل طور پہ جو اس کے ملازمین ہیں، اگر انہوں نے جتنا جرم کیا ان کو بھی اس جرم میں شریک جرم بنانا بہت ضروری ہے. اس لڑکے نے اور اس کے دوستوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دولت کے نشے میں ان خواتین کو انہوں نے ہراساں ہراس کرنے کی. کی کوشش کی، بلکہ ہراساں کیا. بیک لے کر اس نے گاڑی کو سپیڈلی ہٹ کیا، اور جو 120 کی سپیڈ سے اگر کسی بھی گاڑی کو ہٹ کیا جاتا ہے اس میں اس کو قتل کرنے کی انٹینشن تھی، اور اس کو بھی سزا 6 افراد کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، اور اس کو 6 بار پھانسی ملنی چاہیے، 6 بار اسے سزائے موت ملنی چاہیے. پلان طریقے سے اس کے دوست بھی شامل ہیں. یہ کامن انٹینشن کے ساتھ ساتھ ان کی باقاعدہ طور پہ پلاننگ ہے. ان کی غربت کا مذاق بھی اڑایا، اور ان کے اندر سے انسانیت بھی ختم ہو گئی. اور انسانیت ختم ہوئی ہے تو ان کے لڑکے نے ایسا ایکٹ اینڈ کنڈکٹ کیا جس سے پورے کا پورا خاندان تباہ ہو گیا. اہلکار ہیں، کیا وہ سوئے ہوئے تھے؟ انہیں کچھ نہیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا؟ اور وہ بھی نشے کی حالت میں. ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کدھر جا رہا ہے، کدھر نہیں جا رہا. ماں باپ کو تو نظر رکھنی چاہیے. یہ کون سی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ان معصوم عورتوں کو ہراساں کیا گیا، اس معصوم فیملی کو ہراساں کیا، بچے نے بھی ہراساں کیا. میں اس کو بچہ نہیں کہوں، وہ تو ایک شیطان تھا، کرمینل مائنڈ تھا. امیر زادوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور غریبوں کا گرے بان پکڑا جاتا ہے. میں تو ان کو شریعام قصوروار سمجھتی ہوں، برابر کا قصوروار سمجھتی ہوں. میں تو کہتی ہوں اس بچے کو بھی پھانسی دی جائے، اس کے والدین کو بھی پھانسی دی جائے. انہوں نے جا کے پتہ تک نہیں لیا. 6 جنازے انہوں نے کیسے اٹھائے ہوں گے کہ گھر میں سے. سر اب کیا سمجھتے ہیں کہ ملزم کو سزا ہو پائے گی؟ اگر تو 302 اور 780 کا کیس یہ تفتیش میں یہ چیزیں ثابت ہو گئی تو پھر ملزم کو 302 اور 780 کے تحت ہی سزا ہوگی اور سزائے موت ہوگی. اگر ہراسمنٹ مدعی ثابت نہ کر پائے یا تکرار ثابت نہ کر پائے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ اگر تو پولیس کی تفتیش میں بھی کیس 322 کا ہی ثابت ہوا پھر تو کیس جو ہے وہ دیت کی طرف جائے گا، اور دیت میں جو ہے وہ دیت کی رقم پے کر کے تو وہ باہر آ جائے گا، بری ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم ڈی نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد. بات کریں گے راؤ طارق محمود صاحب سے. میری دوسری سائڈ پر موجود ہیں کومل ظفر سیال صاحبہ، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ڈیفنس میں ایک بڑا ہولناک ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے جس میں 3 گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں اور 6 افراد جان سے چلے جاتے ہیں.
چیف منسٹر صاحب گھر آتے ہیں 780 لگا دی جاتی ہے. سر اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو کیس سے متعلق اپنے ویوز دینے سے پہلے میں تو اپریشیٹ کروں گا تمام یوٹیوب چینلز کو، خاص طور پر آپ کے چینل کو اور دیگر چینلز کو، کہ آپ لوگ اس وقت جہاد کر رہے ہیں اور آپ مظلوموں کی آواز ہیں. اور اگر میرا خیال ہے کہ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا یا سوشل میڈیا نہ ہو اور کم از کم تو اس کیس کو دبا دیا جاتا. ایسے جو کیسز ہیں جو عام روٹین میں پہلے دبا دیے جاتے تھے ایکسیڈنٹ کے نام پہ یا راضی نامے کے نام پہ، تو وہ کبھی بھی ایسے پبلک ایٹ لارج یا عوام کے سامنے نہ آتے. اور اب بات کرتے ہیں ہم کیس کی جو صورتحال ہے کہ جس طرح کے سب نے میڈیا کے ذریعے سب کے علم میں ہے کہ اس کیس کو کس طرح سے پہلے باقاعدہ طور پہ اس کی فائل بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس میں سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے محترم سی ایم پنجاب صاحب کو کہ ان کی جو انہوں نے اس کیس پہ اپنا انٹرسٹ شو کروایا اور ان کی واضح ہدایات کے بعد اس کیس میں تفتیش تبدیل ہونے کے بعد اس میں جو 780 کو ایڈ کیا گیا اور سیکشن 302 کو ایڈ کیا گیا. سر میں تھوڑی سی آپ کی بات کو بڑھاتا چلوں. پہلے 4 دن ایکسیڈنٹ کے پہلے 4 دن ان کے گھر کوئی نہیں گیا، نہ کوئی عوامی نمائندہ، نہ کوئی پولیس آفیسر، بلکہ ان کے کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی. ان کو تھانے سے ڈانٹ کر شٹ اپ کال دے کر نکال دیا جاتا. یہ جو مدعی ہے رفاقت صاحب، یہ ان کا کہنا ہے. پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ میڈیا چینلز ان کے گھر آنا شروع ہوئے، جس میں سب سے پہلے میں ان کے گھر گیا، اس کے بعد ایک لائن لگی اور ان کی آواز حکام بالا تک پہنچی، تو پھر چیف منسٹر صاحب آئے. جی سر، وہ یہی تو بات ہے نا کہ ویری فرسٹ ڈے تو اس بچے کا جو ٹریٹ کیا گیا تھانے میں وہ بطور شاہی مہمان کے طور پہ کیا گیا تھا. بالکل. اور جس بندے کے پاس آج کے دور میں دولت ہوگی، انصاف اس کو ملتا ہے. جو وکٹم فیملی ہے جن کے 6 معصوم افراد اس دنیا سے چلے گئے، نا حق قتل ہو گیا، جن کا نا حق ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا، اس میں میڈیا کی آواز کے بعد ہی ہمارے حکام بالا جو ہے وہ اب حرکت میں آئے، جو کہ کام ان کا تھا. انہوں نے میڈیا کے بعد وہ جو ہے اپنا کام سارا انجام دیا، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب ہوپفل ہیں کہ اب جو 6 افراد جو جہاں باغ ہوئے ان کی فیملی کو انصاف ملے گا. اب بات یہ ہے کہ اس میں جو مقتولین کی فیملی کے جو سربراہ ہیں، میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا. صبر اس وجہ سے دیا کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے انصاف ملے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس شاہی مہمان کو میکڈونلڈز اور اس کو تمام وہ سہولیات دی جا رہی ہیں کہ جو کہ عام قیدی کو، عام ملزم کو، اور ایک قتل کے کیس میں جو ملزم ہوتا ہے اس کو یہ سہولیات نہیں دی جاتی. ہنستا پھنستا گھرانہ جن کا 6 افراد معصوم ننھی کلیاں، اور سر اس گھر میں شادی کی تیاریاں جاری تھی. وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ جو گھر خوشیوں کے شامیانے جہاں پر بجنے تھے، وہاں پہ اس فیملی کو 6 افراد کی لاشوں کو اٹھا کے دفنانا پڑا. موقع پر جو محلے والے تھے، جو ارد گرد کے رہنے والے تھے، ان کے رشتہ داران تھے، ان کے جو آنسو ہیں وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. سر ایک کہرام برپا تھا. ایک ان کے لیے قیامت کا منظر تھا. اور ایک اس رئیس زادے کی وجہ سے، اس کے شوق کی وجہ سے، اور اس نے اپنی ضد، انا اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان 6 افراد کا جو قتل کیا ہے، وہ نہ ہی اس کی دنیا میں اس کی کوئی معافی ہوگی اور نہ ہی اس کی آخرت میں کوئی معافی ہوگی. ایون کہ اس کے پیرنٹس بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ حادثے والے دن جس دن 6 بندوں کو مارا گیا، اس دن ملزم بھی ریپلیس کرنے کی کوشش کی گئی. ان کا جو ڈرائیور تھا اس کو لائسنس یافتہ، اس کو اس کیس میں نامزد کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو ریلیف دیا گیا. چیف منسٹر کے ایکشن لینے پر اس پولیس آفیسر کو برطرف بھی کر دیا گیا. بات یہ ہے کہ ایکسیڈنٹل کیسز کو اسی طرح سے یہ پولیس کا بھی پرانا وتیرہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ پولیس جو اس میں جو ملزم پارٹی ہوتی ہے یا جنہوں نے وہ اکرنس کیا ہوتا ہے، ان سے پیسے لے کے پولیس فائل جو ہوتی ہے، جو ضمنیاں ہوتی ہیں، اس کو ایسے ترتیب دی جاتی ہے، ایسے مرتب کیا جاتا ہے کہ اگر وہ قتل کا کیس بھی ہوتا ہے تو اس کو وقوع ایکسیڈنٹل ہی بنایا جاتا ہے، اس کو اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جہاں پہ کوئی مالک
گاڑی کا مالک ہوتا ہے یا کوئی امیر زادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیشہ سے ریپلیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہاں پہ بھی ویری فرسٹ ڈے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, آپ کی بالکل اطلاعات درست ہیں کہ اس میں بھی ایسے کیا گیا کہ اس لڑکے کو ریپلیس کر کے انہوں نے کسی غریب کو ہی وہ شامت آنی تھی اس میں اور اس کو ملزم کے طور پہ پیش کرنا تھا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کشمالہ طارق جو ہیں ان کے بیٹے سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا جی جی اسلام آباد اور میں. وہ بھی باقاعدہ طور پہ ہائی لائٹڈ ہوا, لیکن اس کو بھی بعد میں اس کو دبانے کی ان کوشش کے کی ڈرائیور گئی کو اس میں اور بعد میں اس لڑکے کی جگہ اس کے بیٹے کی جگہ ڈرائیور کو بطور ملزم کے پیش کر دیا گیا تھا. اصل وقوعے کو چھپانے کے لیے, اصل حقائق کو چھپانے کے لیے اس میں ایسا مثل کے اندر خرابیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ اصل وقوعہ کہیں کا کہیں چلا دب کے رہ جاتا ہے اور جاتا ہے. دب کے رہ جاتا ہے. دیکھیں 7-8 یہ تو اس کے اندر بنتی اس وجہ سے ہے کہ وہ جو کرائم کیا گیا یہ اس بچے کی کنفیشن, اس کی ایڈمیشن اور اس کا جو پولیس کی طرف سے اس کو شاہی مہمان بنا کے پہلے اس کو بچانے کے لیے اس کا انٹرویو پہلے تو انہوں نے آن ایئر کر دیا, لیکن وہ انٹرویو ان کو گلے پڑ گیا. تھوڑا سا بھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے میرے جو اوسان ہے وہ خطا ہو جائیں گے. آپ اس لڑکے کا کرمنل مائنڈ لڑکا ہے وہ, اس کا آپ کانفیڈنس دیکھیں کہ اس نے کس کانفیڈنس کے تحت اس کے الفاظ پہ توجہ دیں, اس کے کانفیڈنس پہ توجہ دیں. وہ ایک کرمنل مائنڈ لڑکا ہے, اس نے باقاعدہ طور پہ 6 افراد قتل کرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پہ کسی قسم کا شکن, ماتھے پہ شکن نہیں تھا, اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے اور اس کا چہرہ بتا ہی نہیں رہا تھا کہ اس کو کسی بھی اس کے فیملی ممبر کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے یا پولیس کی طرف سے اس کو بطور ملزم کے ٹریٹ کیا گیا ہے کہ اس نے 6 افراد کا قتل کیا ہے. اس کا تو چہرہ اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ کوئی شاید کوئی اپنے ہنی مون ٹرپ کے اوپر وہ تھانے کے اندر بیٹھا ہو. لیکن یہ تفتیش میں دیکھا جانا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اکرنس ہوا ہے یہ اکرنس پینک کریٹ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے پبلک پلیس پہ یہ جرم کیا اور اس میں اس کی انٹینشن ہے اور انٹینشن کے تحت ہی اس نے یہ قتل کیا اور قتل بھی اس نے پبلک پلیس پہ کیا. بالکل درست 780 لگی ہے اس کے اندر اور 302 کا کیس بنتا ہے. سر بڑی شیم فل بات ہے کہ اوپر سے ملزم کے جو ملازم ہیں وہ موقع پر پہنچے اور مدعیوں پر تشدد بھی کیا گیا. یہ بہت ہی, جتنی بھی زیادہ اس کی مذمت کی جائے, ہم ایک معاشرے میں جو یہ جو ہمارا سوشل سسٹم ہے یہ ڈے بائی ڈے اتنا تباہ ہو گیا کہ ہم ایک شخص کو قتل بھی کرتے ہیں اور قتل کرنے کے بعد اس کے لوائق ان کو چپیڑے بھی مارتے ہیں. یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے اور اس کی میں مکمل طور پہ جو اس کے ملازمین ہیں اگر انہوں نے جتنا جرم کیا ان کو بھی اس جرم میں شریک جرم بنانا بہت ضروری ہے. اس لڑکے نے اور اس کے دوستوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دولت کے نشے میں ان خواتین کو انہوں نے ہراساں کرنے کی کوشش کی, بلکہ ہراساں کیا, ہوٹنگ کرتے رہے اور ہوٹنگ کرنے کے بعد اس نے جب ان کا جب ریاکشن آیا مقتولین کی طرف سے, جب ریاکشن آیا تو اس ریاکشن میں اس کے فرینڈز نے اس کو پراپر طریقے سے اس کو پلان کیا اور پلان کرنے کے بعد کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے گاڑی کی ریس کو جو ہے وہ 100 سے 120 تک لے کے گیا, اس کو بیک لے کے گیا اور بیک لے کر اس نے گاڑی کو سپیڈلی ہٹ کیا اور جو 120 کی سپیڈ سے اگر کسی بھی گاڑی کو ہٹ کیا جاتا ہے اس میں اس کو قتل کرنے کی انٹینشن تھی اور اس کو بھی پتا تھا کہ میں یہ گاڑی ہٹ کروں گا تو یہ 6 کے 6 افراد موقع پہ جاں بحق ہو گئے اور اس نے موقع پہ ان کا 6 افراد کا قتل کیا ہے اور اس قتل کی سزا 6 افراد کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے اور اس کو 6 بار پھانسی ملنی چاہیے, 6 بار اسے سزائے موت ملنی چاہیے. پلان طریقے سے اس کے دوست بھی شامل ہیں, یہ کامن انٹینشن کے ساتھ ساتھ ان کی باقاعدہ طور پہ پلاننگ ہے, انہوں نے اس کو کیس کو باقاعدہ پلان کیا, پلان کرنے کے بعد انہوں نے امیجیٹلی یہ ریاکشن کیا اور ان کا قتل کیا. مدعی کا کہنا ہے کہ اگر آ کر وہ میرے آنسو پوچھ لیتے, مجھ سے میرے غم میں شامل ہو جاتے تو شاید میں ان کو معاف کر دیتا. آنسو تو وہ صورت میں ان کے پہنچتے, ان کو اس صورت میں دلاسا دیتے اگر تو ان کے لڑکے سے واقعی کوئی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا. ان کو بھی پتا تھا کہ ہمارے بیٹے نے 6 افراد کا قتل کیا ہے اور انہوں نے دوسرا اپنے دولت کے نشے میں انہوں نے ان کی غربت کا مذاق بھی اڑایا اور ان کے اندر سے انسانیت بھی ختم ہو گئی اور انسانیت ختم ہوئی ہے تو ان کے لڑکے نے ایسا ایکٹ اینڈ کنڈکٹ کیا جس سے پورے کا پورا خاندان تباہ ہو گیا. ملزم کے باپ کو ان کے گھر جانا چاہیے تھا. جانا چاہیے تھا, کیوں نہیں جانا چاہیے تھا, کم سے کم ان کو جا کے تسلی دینی چاہیے تھی, ان کو دلاسا دینا چاہیے تھا اور وہ وہاں پہ کہتا کہ یہ میرے بیٹے کی غلطی ہے اور وہ اس کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کا ساتھ نہ دیتا اور اس نے اس کا ساتھ دیا. لہٰذا میرا اپنا موقف بھی یہی ہے
کہ یہ جو پیرنٹس ہیں، پیرنٹس اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ کومل ظفر سیال صاحبہ، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈی ایچ اے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک رئیسزادہ دولت کے نشے میں 6 افراد کو جان سے مار دیتا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، باقی تو نہ ہمارے قانون میں سے کسی نے آواز اٹھائی ہے۔ میں یہ قانون اپنے لائرز برادری کا نام نہیں لے رہی، میں اس قانون کا نام لے رہی ہوں جو ہمارے پولیس اہلکار ہیں۔ کیا وہ سوئے ہوئے تھے؟ انہیں کچھ نہیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ آئے دن ایک کم عمر بچے کو کس طرح گاڑی چلانے کی اجازت دی جائے؟ اجازت ہے ہی نہیں، کم سن کو کہاں پہ اجازت ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کم سن بچے کو اجازت ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے ہاتھ میں گاڑی تھما دیں؟ اور وہ بھی نشے کی حالت میں۔ ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کدھر جا رہا ہے کدھر نہیں جا رہا۔ ماں باپ کو تو نظر رکھنی چاہیے۔ یہ کون سی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ان معصوم عورتوں کو ہراساں کیا گیا ہے، اس معصوم فیملی کو ہراساں کیا گیا ہے، بار بار ہراساں کیا گیا ہے، اس کے دوستوں نے بھی ہراساں کیا ہے اور اس بچے نے بھی ہراساں کیا۔ میں اس کو بچہ نہیں کہوں، وہ تو ایک شیطان تھا، کریمنل مائنڈ تھا۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے آج ان سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ اس نے ان کو ہراساں کیا تھا اور آگے سے ان کے مردوں نے ان کو روکا کہ ہماری عورتوں کو ایسا نہ کرو۔ اس نے یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لیے کیا۔ امیر زادوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور غریبوں کا گرے بان پکڑا جاتا ہے۔ میں تو ان کو شریعام قصوروار سمجھتی ہوں، برابر کا قصوروار سمجھتی ہوں۔ میں تو کہتی ہوں اس بچے کو بھی پھانسی دی جائے، اس کے والدین کو بھی پھانسی دی جائے، 6 دفعہ دی جائے۔ وہ اس فیملی کا کیا ہوگا؟ ان بیچاروں کا کون ہوگا؟ ولی وارث پیچھے کون بچا کون نہیں بچا؟ انہوں نے جا کے پتہ تک نہیں لیا۔ 6 جنازے انہوں نے کیسے اٹھائے ہوں گے ایک ہی گھر میں سے؟ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملزم کو سزا ہو پائے گی؟ اگر تو 302 اور 780 کا کیس یہ تفتیش میں یہ چیزیں ثابت ہو گئی تو پھر ملزم کو 302 اور 780 کے تحت ہی سزا ہوگی اور سزائے موت ہوگی۔ اگر ہراسمنٹ مدعی ثابت نہ کر پائے یا تکرار ثابت نہ کر پائے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ اگر تو پولیس کی تفتیش میں بھی کیس 322 کا ہی ثابت ہوا پھر تو کیس جو ہے وہ دیت کی طرف جائے گا اور دیت میں جو ہے وہ دیت کی رقم پے کر کے تو وہ باہر آ جائے گا، بری ہو۔ وکلا نے ان فیملی تک پہنچائی جس پر انہوں نے بالکل انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم اپنے بچوں کا سودا نہیں کریں گے۔ قانونی طور پہ تو اگر جو 322 کو اگر 322 کی حد تک اگر کیس ہوا تو وہ تو دیت کی رقم ہی ہے، اس میں اگر وہ انکار بھی کرتے ہیں وہ تو سرکار کے خزانے میں جمع کروا دی جائے گی۔ لیکن وہ مظلوم فیملی ہے، ان کے 6 افراد قتل ہوئے ہیں اور ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے کہ ان کو پیسہ دکھا کر دولت دکھا کر ان کو اس کیس سے پیچھے ہونے کے لیے اگر کہا گیا تو پھر تو غلط ہے۔ اور یہ ابھی عدالت نے دیکھنا ہے، تفتیش میں دیکھا جانا ہے۔ جب تفتیش مکمل ہوگی، چلان سبمٹ ٹو کورٹ ہوگا تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کیس کو انہوں نے بطور جوینائل اس کو ٹریٹ کرنا اور اس کے تحت اس کو سزا دینی ہے، اور اگر کیس 302 کا ہوا تو پھر اس کو 302 کے تحت ہی سزا ملے گی۔ کیا سر 780 جو ہے یہ مدعیوں کے وکلا ثابت کر پائیں گے؟ مدعیوں کے وکلا نے ثابت کرنا ہے کیس کو تفتیش کے ساتھ۔ جب تفتیش کے اندر یہ چیز ثابت ہو گئی، جو موقع پر موجود گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو گئے، موقع سے چیزیں کلیکٹ ہو گئی، ایویڈنسز کلیکٹ ہو گئی اور وہ ساری کی ساری ایویڈنسز جو ہیں وہ مثل کا حصہ بن گئی، اور پولیس نے اپنی فائنل اوپینین میں اس کی جو 780 یا 302 کی بابت اگر انہوں نے اس کو اپنی تفتیش میں یہ چیز ثابت ہو گئی گواہان کی، اس میں تو ڈیفینیٹلی جو چلان سبمٹ ٹو کورٹ ہوگا اسی چلان کی روشنی کے اندر ہی جو ایگزامینیشن ان چیف ہے بیفور کورٹ، تو اس کی روشنی میں ہی وہ عدالت نے سزا دینی، اور انشاءاللہ تعالی اگر تفتیش صحیح پیمانے پہ کی گئی اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو کیس ہے وہ 302 اور 780 کا تھا تو لازمی طور پہ جو پروسیکیوشن ہے اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بہت شکریہ راؤ صاحب۔ راؤ صاحب کا کہنا تھا تفتیش اگر صحیح طریقے سے کی گئی، مثل میں چیزیں اگر شامل کی گئی تو ملزم کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر پولیس کی طرف سے ہٹ دھرمی دکھائی گئی تو ملزم کو سزائے موت تو نہیں ہوگی لیکن عمر قید ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔